بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ مطلب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزید لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی بہادری کے ظہور دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہاں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدر ہی ہے۔ لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ، جنگ صفیل، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لہزا دیا تھا۔ 37 ہجری جنگ صفی، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام اور حضرت عون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائے اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف کی اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دے، اپنی تلوار دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر دے، میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مغربین کی نماز پڑھ کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں، تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کو بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر مغربین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عون بن علی آگے آئے۔ حضرت عون نے فرمایا، بابا پھر مجھے بھیج دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت عون نے فرمایا، بھائی نے 1,500 مانگا، مجھے 1,500 نہیں چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے، تلوار بھی اپنی دے۔ فجر آپ پڑھا چکے، ظہرین پڑھ کر آپ میرے دادا کی تصویر مصلی پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ آؤں، تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کے داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہرین کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام آگے آئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے لال عباس، آپ بتائیں آپ کو کیا کیا چاہیے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، بھائی عون نے 1,000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی، مجھے آپ کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی اجازت چاہیے۔
آپ نے فرمایا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخر کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، دنیا کی نگاہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس کے سر پر، حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علیہ السلام کی دوش پر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس علی علیہ السلام میدان میں گئے۔ اس طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سال سے 13 سال کے بیچ میں تھی، اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا ایک اختلافات پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق 2.5 لاکھ کا لشکر تھا اور کچھ علماء کے مطابق 1,20,000 کا لشکر۔ پہلی بار آیا تھا حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ کا لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے؟ اس سے ڈر نہیں لگتا؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا، وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے، سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہے، 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ طاہر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظ کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ طاہر کی دعا ہوں تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں، پہلے کبھی نہیں لڑے؟ نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا
वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवारों से धड़ाधड़ वार किए। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वारों से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पाँव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा। इधर कुरैब उठा, उधर हज़रत अब्बास ने पीछे टीले की तरफ मुड़कर देखा। वहाँ टीले पर हज़रत मलिके अश्तर खड़े थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा मलिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिर पर वार किया। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। मौला अब्बास ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। और तभी हज़रत मलिके अश्तर ने सदा दी, अब्बास, बस मौला अब्बास। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई। और तभी सभी ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। और इसी हमले की दहशत करबला में भी बरकरार रही। यजीदियों के सीने में इसी हमले का खौफ था कि जिसने एक ही वार में इतने ताकतवर कुरैब को ज़मीन बोस कर दिया, वो हमारा क्या हश्र करेगा। दोस्तों, इसी तरह के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगले वाक़ये में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ख़ासकर जितना हो सके फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए।